إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام تعریف ہر طرح کی کبریائی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری دنیا کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اولاد اور اصحاب اور متبعین پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہر انسان کو ایک خاص مدت کے لیے، خاص وقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس کی انتہا ہے، ایک نہ ایک دن یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے اس بات کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا لِكُلِّ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ تم میں سے جتنے ہیں سب کے لیے ایک فکس ٹائم ہے، ایک متعین وقت ہے، اور ہر ایک کا ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فکس کر دیا ہے۔ آج نہیں تو کل ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، اس سے کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا، اور یہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، رب کا انکار کر سکتے ہیں، لیکن موت کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ سب کو معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی انسان کو ایک موقع کے طور پر دیا ہے۔ زندگی انسان کے لیے غنیمت ہے، اور اس موقع کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلانے میں، اس زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمارے لیے بتائے ہیں ان طریقوں کے مطابق ہی اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تب تو اس میں بڑے بڑھ چڑھ کر ہم بولتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، اور اس طرح سے ہم آواز لگاتے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والا ہم سے کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے معاملے پر آتے ہیں تو پھر اس وقت ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سنت سے بہت ہی دور چلے جاتے ہیں، اور ہماری وہ محبت بالکل ہی پڑی کی پڑی رہ جاتی ہے، اس محبت کا کوئی اثر نہیں دکھتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہو تو انسان محبت میں اس کی بات مانتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کے کہنے کے مطابق یا جو بھی اس نے کہا ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ یہی اصل محبت ہے، ورنہ اس کے علاوہ جتنی محبت ہے وہ سب کے سب بیکار دعویٰ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر انسان سچی محبت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نمونہ بنایا ہے اور اسی طریقے کے اندر کامیابی رکھی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہمارے لیے کہ ہمارے اس دور میں کہے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی طرف سے ایسی ایسی باتیں گڑھنے کی کوشش کی، ایسی ایسی باتیں بنانے کی کوشش کی جس سے یہ معلوم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، حالانکہ وہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بہت ساری چیزیں پھیلانے کی کوشش کی گئی، لیکن محدثین کرام جنہوں نے حدیث کو جمع کیا، حدیث کو لکھا، چھان بین کی، ان پر
انہوں نے بہت بڑا احسان کیا اس امت پر۔ تمام محدثین کرام نے ایک ایک ایسے لوگوں کو کھوج کھوج کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا، امت کے سامنے رکھ دیا، جنہوں نے اپنی طرف سے حدیثیں گڑھی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی باتیں بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی باتیں، من گھڑت باتیں بیان کی۔ ایسے لوگوں کو محدثین نے، علماء نے، جنہوں نے حدیث کو لکھا، جمع کیا اور ہمارے سامنے پیش کیا، انہوں نے ہمارے سامنے ان تمام لوگوں کو کھول کر بالکل رکھ دیا جو حدیثیں گڑھنے والے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں بنانے والے تھے۔ آپ ان میں سب سے پہلے، یا امام المحدثین آپ کہہ سکتے ہیں، محدثوں کے امام بخاری رحمہ اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سارے راوی جتنے ہیں اور ان میں کون سے راوی صحیح ہیں، کنہوں نے صحیح حدیثیں بیان کی ہے، کنہوں نے غلط حدیثیں بیان کی ہے، ان سب کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور سے ان کے ذریعے سے کام لیا، اس امت نے خاص طور سے ان محدثین، ان علماء کے ذریعے سے کام لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو حدیثیں گڑھیں گے، جو ضعیف حدیثیں بیان کریں گے، جو من گھڑت حدیثیں بیان کریں گے، صرف اس لیے تاکہ لوگ ان کی باتوں کو سنیں، تاکہ ان کی باتوں کے اندر مزہ پیدا ہو۔ جیسے قصہ بیان کرنے والے، کہانی بیان کرنے والے لوگ، اب کوئی عام آدمی کی کہانی اگر بیان کی جائے تو لوگ اس کو دلچسپی سے نہیں سنتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جھوٹی بات اگر بیان کرے اور یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے تو لوگ اس کو دلچسپی سے سنتے ہیں، صرف اس لیے من گھڑت حدیثیں بیان کی گئی اور اپنی طرف سے گڑھی ہوئی حدیثیں امت کے سامنے رکھی گئی، جس سے بہت زیادہ امت کا نقصان ہوا۔ اسی لیے ایک مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جب وہ حدیث کے معاملے پر آئے تو سب سے پہلے وہ چھان بین کرے، سب سے پہلے وہ تحقیق کرے کہ کیا واقعی میں یہ حدیث صحیح ہے، کیا واقعی میں یہ حدیث اس لائق ہے کہ اس پر عمل کریں ہم، یا یوں ہی کسی ایرے گہرے نے اٹھ کر کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے یا کہا ہے اور ہم نے اس کو مان لیا۔ اگر صرف یہ بات ہے تو پھر ہم سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ آج اگر ہم کو معمولی سا کوئی سامان لینا ہوتا ہے تو ہم 10 دکانوں کے اندر چکر لگاتے ہیں، پتہ کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ کیا یہ جو سامان ہمیں مل رہا ہے کہیں ڈپلیکیٹ تو نہیں مل رہا ہے، یہ جو سامان ہمیں مل رہا ہے یہ صحیح قیمت پر ہمیں مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے۔ اگر ہمیں کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو ہم اس کے لیے 10 ڈاکٹروں کا چکر لگاتے ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے بارے میں پوچھتے ہیں، لوگوں سے معلوم کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں بیماری ہو گئی ہے، ہم کس ڈاکٹر کے پاس جائیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس کا ہم کیا کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ملتے ہیں لوگوں سے جن کو یہ بیماری ہوئی تھی، ان لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو جب یہ بیماری ہوئی تو آپ کا علاج کس کے پاس صحیح ہوا، کس نے آپ کا بہتر علاج کیا، ہم یہ پوچھتے ہیں، لوگوں سے معلوم کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب شریعت کا معاملہ آتا ہے، جب اسلام کا معاملہ آتا ہے اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات آتی ہے تو نہ جانے ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے کہ ہم گھی کی جگہ پر ڈالڈا لے آتے ہیں، ہم بیوقوفوں کی طرح جو ہمیں مارکیٹ میں مل جاتا ہے گرا پڑا، کچھ بھی ہم تحقیق نہیں کرتے کہ یہ چیز ہماری صحت کے لیے ہانیکارک ہے یا فائدہ مند ہے، ہم کچھ بھی نہیں سوچتے، کچھ بھی نہیں دیکھتے اور اس چیز کو ہم اٹھا کر لے آتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہماری بیوقوفی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گی، یہ ہماری بیوقوفی ہمارے خلاف حجت بنے گی اور یہ ہمیں جہنم میں لے کر جائے گی ہماری یہ بیوقوفی۔ آج آپ دنیا کے معاملے میں بڑی تحقیق کرتے ہیں، بڑی عقل لگاتے ہیں آپ، آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دنیا کے معاملے میں کتنا دماغ والا ہے، معمولی سے معمولی چیز لینی ہو اس سے آپ بات کریں تو کتنی باتیں بیان کر دے گا، یہ نہیں یہ لو، یہاں سے لو، یہ والا اچھا دیتا ہے، یہ والا خراب دیتا ہے، اس کے پاس جاؤ یہ اچھی قیمت میں دے گا، یہ اچھی چیز دے گا، کتنا دماغ انسان استعمال کرتا ہے دنیا کے معاملے میں۔ لیکن نہ جانے دین کے معاملے میں لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے، دین کے معاملے میں لوگ اتنے بیوقوف کیوں ہو جاتے ہیں کہ وہ دین کے معاملے میں کسی بھی چیز کو اٹھا لیتے ہیں، گری پڑی چیز کو اٹھا لیتے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹی بات بیان کی میرے بارے میں، یا جس نے میرے بارے میں کوئی جھوٹی بات لوگوں سے کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس حدیث کا مطلب ہے کہ جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے۔
ایسے جھوٹے لوگ آئیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں بیان کریں گے جو نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نہ کہا ہے، وہ باتیں بیان کریں گے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ تو ان لوگوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں تحقیق کرنا چاہیے تھا، ہمیں چھان بین کرنا چاہیے تھا، ریسرچ کرنا چاہیے تھا۔ جیسے دنیا کے معاملے میں ریسرچ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے پڑھے لکھے ہوں، بہت زیادہ آپ جو ہے جانکار ہوں۔ دنیا کے معاملے میں آپ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن پوچھ کے کہتے ہیں کہ علاج کراتے کراتے آدمی ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ اتنی بیماری ہوتی ہے کہ علاج کراتے کراتے انسان کیا بن جاتا ہے؟ ڈاکٹر بن جاتا ہے، بیماریوں کا علاج معلوم ہو جاتا ہے اس کو۔ کتنے جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ، اسے کچھ بھی نہیں معلوم، کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن 100 دواؤں کے نام وہ بتا دے گا۔ ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ، وہ بتا دے گا کہ کون سی بیماری میں کون سا دوا بہتر ہے۔ کیوں اس کو معلوم ہے؟ کیوں؟ پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن اس نے معلوم کیا، جستجو کیا، وہ اپنا خود علاج کراتا رہا، چھان بین کراتا رہا، اچھے ڈاکٹروں کے پاس گیا، اس کو خود یاد ہو گیا، خود معلوم ہو گیا اس کو۔ آج ہم دین کے معاملے میں اتنے بیوقوف ہو گئے ہیں کہ دین کے معاملے میں ہم ذرا بھی تحقیق نہیں کرتے، ذرا بھی ہم ریسرچ نہیں کرتے۔ اس کے لیے ہمیں ضروری نہیں کہ آپ پڑھے لکھے ہوں۔ اگر آپ پڑھائی لکھائی بہت اچھی بات ہے، آپ پڑھے لکھے یا جاہل تو رہنا انسان کے لیے ایک طرح کا وبال ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان بچپن سے شروع کرے، جوانی تک پڑھے، اس کے بعد میں اس کے علم حاصل کرنے کی عمر ختم ہو گئی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بڑھاپے میں بھی سیکھا ہے۔ کوئی صحابی بڑھاپے میں مسلمان ہوئے تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ بڑھاپے میں دین حاصل کیا، بڑھاپے میں دین کو سیکھا، اور اس کے بعد میں انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے جستجو کی۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، قرآن پڑھنا سیکھا، دین کو سیکھا، بڑھاپے میں انہوں نے حفظ کیا۔ اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو جن کے پاس شوق ہے، عمر ان کی ہو چکی ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن وہ سیکھ رہے ہیں، شوق ہے۔ تو پڑھائی لکھائی انسان کی کبھی پڑھائی لکھائی کی عمر کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ پڑھے لکھے، لیکن اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دین کے معاملے میں چھان بین کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کو آج کے زمانے میں آج سننے کا دور ہے، پہلے لکھنے کا دور ہوا کرتا تھا، آج سننے کا دور ہے۔ انسان سن کر بڑا عالم بن جاتا ہے، عالموں سے زیادہ جانکار ہو جاتا ہے۔ لیکن صرف سننا یوں ہی کافی نہیں، بلکہ سنے تو انسان ایسے علماء کو سنے، ایسے عالموں کو سنے جو واقعی میں اس کو صحیح راستے پر لے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے دین کے معاملے میں چھان بین کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی تاکہ آج کے جو موضوع ہے ہمارا، یعنی کہ جنازے کو کفن دینا یا پھر غسل دینا، اس معاملے میں ہمارے یہاں سب سے زیادہ حدیث کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ دیکھو، انسان جب مرتا ہے تو یہ دنیا سے اس کا آخری سفر ہے۔ ایک تو یوں ہی ساری زندگی جو اس نے کیا، اس کا چیپٹر اب بند ہو گیا، اس نے جو عمل کیا ہے اب وہ بند، لیکن کم سے کم آخری جو دنیا سے اس کی وداعی ہو رہی ہے، آخری بار جو دنیا سے آپ اس کو بھیج رہے ہیں، تو کم سے کم اس کو تو سنت کے مطابق بھیجیں۔ ساری زندگی تو ہماری برائیوں میں گزر گئی، ساری زندگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چھری چلاتے ہوئے گزر گئی۔ آخر زندگی کا آخر جو ہے لمحہ ہے، اس وقت تو کم سے کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم اپنے مردوں کو کفن دے یا دفن کرے یا پھر ان کو غسل دے یا ان کو اپنے سے جب ودا کرے، تو کم سے کم اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور وہ طریقے جو صحیح ہیں، ثابت ہے، ان طریقوں کے مطابق۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی مولوی اٹھ کر آئے یا کوئی عام آدمی داڑھی رکھ لے اور ٹوپی لگا لے اور پگڑی لگا لے اور لمبے کرتے پہن لے اور آ کر وہ کوئی بات کہہ دے اور آپ اس کو سب کچھ مان لیں۔ یہ بھیس بدل کر جو لوگ آتے ہیں، ایسی شکلیں بنا کر، جس سے لگتا ہے کہ وہ بڑے جانکار ہیں، حالانکہ یہ ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں اور بے روزگار ہوتے ہیں۔ بے روزگاری کا دور ہے، بے روزگار ہوتے ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہوتا تو وہ آتے ہیں حدیثیں بنا کر لے کر، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بنا کر لے کر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں وہ لوگوں کے سامنے جو دل چاہتا ہے وہ کہتے ہیں، اور لوگ بھی بیچارے ویسے ہی ان پڑھ اور جاہل جو سنتے ہیں اس کی بات کو مان لیتے ہیں، نہ تو عقل استعمال کرتے ہیں، نہ دماغ لگاتے ہیں کہ کیا واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے، کہ کیا واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ سب کو کہے کہ تم مجھے اپنے قرآن دے دو، اپنے چاروں قل پڑھ کے مجھے دے دو، میں پہنچا دوں گا۔ انسان تھوڑی دیر کے لیے عقل استعمال کرے، دماغ کو استعمال کرے کہ کس طرح سے اس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کھلے عام مارکیٹ میں سرے عام کسی کو بیوقوف بنانا، سرے عام کسی کو لوٹنا، کھلے عام کسی کو لوٹنا کہ 10 روپے کا سامان 1000 میں کسی کو بیچ دینا، یہ اس طرح سے ہمارے ساتھ میں دھوکہ ہو رہا ہے۔
اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ احساس پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ تو دیکھیں، تجہیز یا تکفین کا جو مسئلہ ہے، میت کو غسل دینے کا یا میت کو کفن دینے کا جو مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری چیزیں بالکل ثابت ہے، صحیح طور پر ثابت ہے۔ اور یہ حدیث کی وہ بڑی بڑی کتابیں جس پر ساری امت نے، جن کتابوں پر ساری امت نے بھروسہ کیا، ساری امت نے جن پر اعتماد کیا، جن پر بھروسہ کر کے، جن پر اعتماد کر کے آج دنیا جو ہے اس حد تک ترقی کی ہے، یا مسلمان یا اسلام اس حد تک آگے بڑھا ہے، ان حدیثوں میں ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا زندگی کا ایک بھی ایسا گوشہ نہیں ہے، یا زندگی کا ایک بھی ایسا کنارہ نہیں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے یا کہہ کر نہ بتایا ہو کہ اس میں ایسے کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے کو لوگوں کے سامنے کر کے بتا دیا اور لوگوں سے کہہ دیا کہ اس طرح اپنی زندگی کی گزارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کہا یا جس نے یہ خیال کیا، یہ سوچا بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل طور پر امت کے سامنے نہیں پہنچایا ہے، تو یہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ جھوٹا الزام لگاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میری جو نعمت ہے نا، یعنی دین کی، اسلام کی جو نعمت ہے، میں نے بالکل مکمل کر دی ہے 100%۔ کسی کمی یا بیشی کی اب اس کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا، نہ تو اس میں کچھ کمی کی اب گنجائش ہے، نہ اس میں کچھ بڑھانے کی گنجائش ہے۔ یہ 100% ہے۔ پرسنٹ 100 میں ہوتا ہے، 100 سے زیادہ پرسنٹ تو ہوتا نہیں۔ 100% اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مکمل کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خیانت نہیں کی ہے دین کے ساتھ میں، رسالت کے ساتھ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب تمام صحابہ کرام جمع تھے اور تمام صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا تھا اور فرمایا تھا اللہم هل بلغت اللہم اشہد قد بلغت۔ صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا میں نے پہنچا دیا دین کو، کیا میں نے مکمل دین کو تم تک پہنچا دیا؟ سارے صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں آپ نے مکمل طور سے دین کو پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اے اللہ تو گواہ رہا، میں نے تیرے دین کو امت کے سامنے پہنچا دیا، مکمل طور سے پہنچا دیا۔ پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد میں اب دین کے اندر کچھ بڑھانے کی یا کچھ کم کرنے کی گنجائش ہے؟ ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آخر بدعت ہے کیا چیز؟ آخر اسلام نے بدعت کس کو کہا ہے؟ اگر ہم سے کہا جائے کہ بدعت کی تعریف کرو، بدعت کہتے کس کو ہیں؟ ہم کیا کہیں گے بدعت کے بارے میں؟ بدعت کہتے کس کو ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مالک کا قول ہے من ابتدع بدعتا فی الاسلام یرا حسنتا زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان رسالہ، کہ جس نے اسلام کے اندر، دین کے اندر کسی نئی چیز کو پیدا کیا، کوئی بھی نئی چیز دین کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، اس بات کو آپ سمجھ لیجئے۔ بہت سارے لوگوں کے سامنے جب یہ حدیث یا جب یہ بات بیان کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر مائک کیا ہے؟ مائک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا نہیں۔ کہتے ہیں صابن کیا ہے؟ صابن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا نہیں، تو آپ صابن کیوں لگاتے؟ یہ بھی تو بدعت ہے۔ یہ دیکھیں کس طرح سے شیطان ان کو بیوقوف بناتا ہے، شیطان ان کے دماغ میں سجاتا ہے کہ مائک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بھی تو بدعت ہے۔ صابن نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صرف نہیں تھا، یہ بھی تو بدعت ہے۔ میرے بھائیوں، میں کہنا چاہتا ہوں، پھر سے آپ اس بات کو سن لیجئے جو میں نے کہا ہے، جس نے دین اسلام میں اللہ کی عبادت کرنے میں، عبادت کے معاملے میں جس نے کسی بھی نئی چیز کو جنم دیا، عبادت کے معاملے میں، یہ بات سمجھ لیں آپ، دنیا کے اندر ترقی ہوتی رہے گی، نئی نئی چیزیں آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کے بارے میں تمہارے پاس علم بھی نہیں۔ ابھی کیسی کیسی نئی نئی چیزیں آئیں گی، لیکن یہ بدعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ عبادت ہے، یا یہ ہم مائک لگا رہے ہیں تو یہ عبادت سمجھ کر نہیں لگا رہے ہیں۔
عبادت سمجھ کر دین کے اندر کوئی نئی چیز کو پیدا کرنا، یہ جس نے ایسا کام کیا تو اس نے حقیقت میں اپنے دل کے اندر یہ سوچا، یہ خیال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کو مکمل نہیں پہنچایا جس امانت کو اللہ نے انہیں سونپا تھا۔ وہ امانت ہے، امانت آپ سمجھتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا والوں کی امانت اپنے پاس میں نہیں رکھی، امانت لی اور امانت کو واپس کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی لیے آپ کو زمانے جاہلیت میں بھی، نبی بننے سے پہلے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا تھا؟ امین کہا جاتا تھا، الصادق الامین، سچا اور امانت دار۔ یعنی ایک ایک روپے جس انسان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا اس کو پہنچا دیا۔ ہجرت کے وقت جب آپ کے پاس امانتیں بہت زیادہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا کہ جب تم آنا تو تمام لوگوں کا ایک ایک روپے دے کر، ان کی امانتیں ان کو دے کر تب تم آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا والوں کی امانت نہیں رکھی اپنے پاس میں، پھر اللہ کی امانت، یعنی یہ دین، یہ اسلام، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کی امانت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا نہ کرے، جو انسان کی امانت کو نہ رکھے وہ اللہ کی امانت کو ادا نہ کرے۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، ہم سوچ سکتے ہیں کہ دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کر کے، دین کے اندر اپنی طرف سے نئی باتیں شامل کر کے ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر قربان جائیے، کیسی پاکیزہ ان کی زندگی تھی کہ صحابہ کرام جب کسی ایسے انسان کی مسجد میں جاتے تھے جہاں پر بدعت ہو رہا ہو، یا کسی بھی مسجد میں جاتے تھے جس مسجد میں بدعت کا کام کیا جا رہا ہو، جس مسجد میں نئی چیزیں، کوئی انوکھی چیز ہوتی تھی، تو صحابہ کرام اس مسجد سے بھاگ جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث موجود ہے اس سلسلے میں، بدعت کے بارے میں آپ جانیں کہ انسان کو بدعت کس طرح سے جہنم تک لے کر جائے گی، اور یہ حوض کوثر کے پاس سے کیوں بھگائے جائیں گے لوگ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلا رہے ہوں گے، تمام اپنی امتیوں کو، جتنے بھی لوگ ہیں سبھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حوض کوثر جو پانی ہے وہ پلا رہے ہوں گے، لیکن اس وقت ایک بدعتی بھی پہنچے گا، صرف بدعتی ہونے کی وجہ سے وہاں سے اس کو بھگا دیا جائے گا اور وہ پیاسا ہی رہے گا اور اسی حالت میں اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اب بدعت کو سمجھتے کیا ہے؟ بدعت ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ دین کے اندر ہر نئی چیز گمراہی ہے، دین کے اندر، دین اسلام کے اندر ہر نئی چیز گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے کر جانے والی ہے، ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے کر جانے والی ہے۔ اس لیے بدعتوں سے دور رہیں آپ، اللہ کے واسطے بدعتوں سے دور رہیں آپ۔ 2 رکعت کم نفل پڑھیں گے چلے گا، لیکن بدعت اگر آپ انجام دیں گے تو یہ آپ کے نفل اور یہ آپ کی نمازیں ختم ہو جائیں گی، کوئی کام نہیں آئیں گے آپ کی نمازیں، آپ کے روزے۔ ایک دن نفل روزہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو کوئی اتنا گناہ نہیں پڑے گا یا پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ بدعتوں سے نہیں بچیں گے تو یہ آپ کی زندگی کو ختم کر کے رکھ دیں گے بدعتیں۔ اس لیے بدعتوں سے بچنا بہت ضروری ہے، نئی نئی چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا ہے وہ ہماری زندگی کے لیے کافی ہے۔ نئی نئی چیزیں لا کر اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم بڑے اچھے اعمال کر رہے ہیں، بڑے نیک اعمال کر رہے ہیں، تو پھر یہ چیزیں، آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے زیادہ نیکی کرنے کا شوق تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کا شوق تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس میں وہ فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتا دی ہے صحیح حدیث کے مطابق آپ کو مل جا رہی ہیں تو آپ اس پر جم جائیے، شوق سے اس پر آپ لگ جائیے، اور اس طرح سے لگ جائیے کہ وہ نیکی آپ کے لیے بہت بڑی نیکی ہے، اس طور پر آپ لگ جائیے۔ لیکن پہلے جستجو، تحقیق، چھان بین کہ کیا واقعی میں میری زندگی کا ایک ایک عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزر رہا ہے، صحیح حدیث کے مطابق گزر رہا ہے۔ یہ علماء نے صحیح، ضعیف اور موضوع کا فرق کیوں رکھا؟ کیوں بتایا علماء نے کہ صحیح بھی کوئی حدیث ہوتی ہے، ضعیف بھی کوئی حدیث ہوتی ہے، موضوع اور من گھڑت بھی حدیث ہوتی ہے؟ کیوں بتایا؟ اسی لیے بتایا کہ صحیح حدیث وہ حدیثیں ہیں جن پر انسان آنکھ بند کر کے عمل کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے۔ لیکن ضعیف اور موضوع حدیثیں، من گھڑت حدیثیں، یہ ایسی حدیثیں ہیں کہ انسان اس پر اگر آنکھ بند کر کے عمل کرے گا، بغیر تحقیق کے، چھان بین کے اس پر عمل کرے گا تو انسان گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔
اس لیے کہ شیطان کیسی کیسی شکلیں بنا کر آتا ہے آپ کے پاس میں، شیطان کیسے کیسے روپ دھار کر آتا ہے آپ کے پاس میں، آپ کو نہیں معلوم۔ شیطان مولویوں کی شکل میں بھی آپ کے پاس میں آتا ہے، وہ آپ کو نئی نئی باتیں بتاتا ہے، نئی نئی باتیں سکھاتا ہے، وہ حقیقت میں شیطان ہوتا ہے، اور آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں اور ایک طرح سے آپ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے نئی چیزوں سے بچے، اسلام کے اندر، دین کے اندر بدعتوں سے بچے، نئی چیزوں سے، نئے کام سے بچے، وہ کام کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، چھوڑے مسالک کو، چھوڑے مذاہب کو، مسلکیں اپنی اپنی رکھیں، لیکن آپ ان حدیثوں کی طرف آ جائیں جو حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے۔ اس لیے کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی ہے، ہم انہی طریقوں کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں، ہم انہی طریقوں کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کو کسی مسلک کی دعوت نہیں دیتے، کسی نام کی دعوت نہیں دیتے۔ آپ کو ڈر ہے تو آپ اپنے گھر کے اندر عمل کر لیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں صحیح ثابت ہے آپ ان پر عمل کریں، تبھی جا کر آپ کامیاب ہوں گے، یا پھر تبھی جا کر آپ کامیابی کے بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں۔ ورنہ میرے بھائیوں دعویٰ کرتے رہ جاؤ، آخرت کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے بارے میں نہیں بتایا یا نہیں دکھایا ہمارے سامنے کہ مرنے کے بعد میں ہمارے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے، ورنہ ہم جان جاتے، سمجھ جاتے۔ لیکن یہ غیب پر ایمان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کا اثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو صحیح حدیثوں کے مطابق صحیح ڈال دے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو صحیح حدیثوں کے مطابق چلا دے۔ یہی ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں اور آپ کو بھی دعا کرنی چاہیے۔ ہم نماز کے اندر بھی دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اس لیے تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم نے عبادت کا حوالہ دیا، اب تو ہمیں کیا کر، سیدھے راستے کی طرف دکھا۔ ہمارے یہاں تو نعوذ باللہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھایا جاتا نمازوں کے اندر، تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا کریں، ہم ہر نماز کے اندر کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے کی طرف چلا۔ اگر صرف نماز کافی ہوتی تو اللہ نے ہر نماز کے اندر یہ دعا مسلمانوں کو کیوں حکم دیا کہ اس دعا کو آپ کرو کہ سیدھے راستے کی طرف چلا؟ جو نماز پڑھنے آتا ہے وہ تو سیدھا راستہ ہو ہی گیا اگر ہم یہ سوچے تو، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے راستے میں بھی ابھی بہت زیادہ آپ کو تحقیق کرنا باقی ہے، آپ کو چھان بین کرنا باقی ہے۔ اسلام لانے کے بعد میں آپ کو ابھی بہت کچھ جستجو کرنا باقی ہے، چھان بین کرنا باقی ہے کہ کیا آپ کی زندگی صحیح راستے پر، سیدھے راستے پر ہے یا نہیں، صراط مستقیم پر ہے یا نہیں۔ تو میں مختصر طور پر آپ کے سامنے جو مسائل ہے، جو صحیح مسائل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تکفین کا، کفن دفن کا، یا پھر میت کو غسل دینے کا، یا پھر جب کسی کی موت ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، اس بارے میں آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھ دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جب کسی ایسے انسان کے پاس آپ جائیں جس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، یہ انسان کو احساس ہو جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے، تو جب آپ کسی ایسے انسان کے پاس میں جائیں جس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو قبلہ کی طرف رخ کر دے، اس کا رخ قبلہ کی طرف کر دے۔ اور اس طرح سے حضرت عقبہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ جب میری موت کا وقت قریب آئے تو میرے چہرے کو قبلے کی طرف کر دینا۔ اس سے پھر انسان کے لیے جو ہے وہ فطرت کے مطابق ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں قبلہ جو ہے، جو قبلہ کا رخ ہے وہ انسان کی فطرت میں داخل کیا گیا ہے۔ تو جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو اس کے چہرے کو قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ اس کے بعد میں اگر آپ کسی ایسے انسان کے پاس میں گئے ہیں جس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، دیکھیں کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، تو اس کی عیادت کرنا، مسلمان مریض کی عیادت کرنا ایک دوسرے مسلمان پر حق ہے اس کا۔ جو 6 چیزیں حق حقوق میں ہیں مسلمان کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں، 6 چیزیں، جن میں سے سلام کا جواب دینا ہے، دعوت قبول کرنا ہے، اگر چھینک میں الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہنا ہے۔ تو ان میں کیا ہے، ایک یہ بھی ہے کہ مریض کی آپ عیادت کریں، جو بیمار ہے اس کو پوچھنے کے لیے جائے، آپ اس کے پاس جائے، اس کو دیکھنے کے لیے جائے۔ جو مسلمان بیمار پڑا ہے، چاہے وہ اس کا آخری وقت ہو یا نہ ہو، لیکن جو بیمار ہو گیا ہے آپ اس کو پوچھنے کے لیے جائے، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اور انسان کو، ایک مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ حقوق کو ادا کرے، ورنہ پھر حقوق کے بارے میں قیامت کے دن سوالات ہوں گے اور انسانوں کے حقوق کے معاملے میں پھنس جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن حقوق کے معاملے میں، دنیاوی لوگوں کے حقوق کے معاملے میں انسان پھنس جائے گا۔ اس لیے جب کوئی بیمار پڑے تو آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں، اس کو پوچھ تاچھ کے لیے جائیں، اور
اس کی موت کا وقت قریب ہے، تو اس سلسلے میں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3116، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام یعنی جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوئی، یا جس کی زبان سے سب سے آخر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کلمہ نکلا، دخل الجنت، وہ انسان جنت کے اندر داخل ہوگا، وہ انسان جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو آخری کلام اگر کسی انسان کا کلمہ ہوا، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی جو مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 916، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقنوا موتاکم بالکلمہ، یا پھر لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے مردوں کو جو مر چکے ہیں، جو موت کے قریب ہیں، جو محتضر جن کو کہا جاتا ہے عربی میں، جن کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، ان کے پاس میں جب آپ جائیں تو ان کو لا الہ الا اللہ یعنی کلمے کی تلقین کریں۔ تلقین کہتے ہیں، تلقین کا مطلب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زبردستی ان سے کہلوائے، حالانکہ یہ منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث ہیں، ان کا یہ معاملہ تھا کہ ان کے پاس میں ان کی موت کا جب وقت قریب آیا تو ان کے پاس میں ایک آدمی آ کر بڑے زور سے ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ کہیے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے کہا کہ تم غلط کر رہے ہو، میرے بعد تم دوسروں کے ساتھ میں ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ جو موت کا وقت ہوتا ہے نا، بڑی سختی کا وقت ہوتا ہے، بڑی تکلیف کا وقت ہوتا ہے۔ یہ صرف ہمارے ساتھ میں نہیں، عام انسانوں کا معاملہ تو الگ ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت کے وقت میں ایسی حالت میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے چہرے پر پانی رکھتے تھے اور فرماتے تھے واہ کرباہ، کتنی تکلیف ہے، کتنی مصیبت ہے، اور پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے موت کی سختیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس لیے کہ موت کی جو ہے بڑی سختی ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں انسان جب کسی کے پاس جائے تو اس کے سامنے زبردستی اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے نہ کہے، بلکہ ایک دھیمی آواز میں، زیادہ زور سے بھی نہیں، دھیمی آواز میں اس کے سامنے کلمہ پڑھتا رہے۔ تلقین کا یہ مطلب ہے۔ کہہ بھی سکتے ہیں اگر ماحول دیکھ رہے ہیں یا پھر انسان کی فطرت دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے تو ظاہر سی بات ہے ایسے وقت میں وہ انسان شوقین ہوگا، تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن نرمی کے ساتھ میں، اور ایک بار سے زیادہ نہیں، بار بار آپ کہیں گے۔ اور ممکن ہے کہ اگر اس نے انکار کر دیا، موت کی سختی میں آ کر اس نے انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں پڑھتا، تو پھر کیا ہوگا؟ کلمے کا انکار کرنے والا بن جائے گا، اور جب کلمے کا انکار کرنے والا انسان بن جائے گا تو پھر اس کا انجام آپ کو پتہ ہے کیا ہے۔ تو اس لیے جب آپ میت کے پاس میں جو محتضر ہیں، جن کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، ان کے پاس میں آپ جائیں تو ان کے سامنے کلمہ پڑھے، دھیمی دھیمی آواز میں کلمہ پڑھے، قرآن کی پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ان کے پاس میں بیٹھ کر پھر دنیاوی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ عورتیں جمع ہو جاتی ہے میت کے پاس میں، ابھی میں اس کے بارے میں بیان کروں گا، عورتیں جمع ہو جاتی ہے میت کے پاس میں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، یہ وہ کرتے تھے، یہ بڑے اچھے انسان تھے، یہ ایسے کرتے تھے، یہ ویسے کرتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ پوری باتیں ان کی زندگی بھر جو کیا ہے وہیں پر بیٹھ کے یہ عورتیں سنانے لگتی ہے، یا پھر کوئی بھی عام انسان سنانے لگتا ہے۔ یہ بہت غلط چیز ہے۔ آپ وہاں پر بیٹھے ہیں تو کلمہ کا ورد کریں، آپ کلمہ پڑھیں دھیمی دھیمی آواز میں، تاکہ میت کو جو ہے ایک طرح کا سکون نصیب ہو۔ وہ وقت بہت ہی سختی کا وقت ہوتا ہے، اور اس کو چھوٹا قیامت کہا گیا ہے، قیامت صغریٰ کہا گیا ہے موت کو قیامت صغریٰ کہا گیا ہے، یعنی ایک طرح سے یہ چھوٹی قیامت ہے۔ تو انسان کے لیے بڑی سختی کا وقت ہوتا ہے، تو آپ آہستہ آہستہ دھیمی آواز میں کلمہ پڑھیں، اسی کو تلقین کہتے ہیں۔ اسی طرح سے مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 13414، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک شخص کی عیادت کی، یعنی بیمار تھا، اور اس کی عیادت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پوچھنے کے لیے گئے۔ فقال یا خال قل لا الہ الا اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مامو جان لا الہ الا اللہ کہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مامو جان لا الہ الا اللہ کہیے۔ انصار کے جو لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نانیہاری رشتہ تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مامو کہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے نہیں، بڑے پیارے انداز میں۔ تو آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ واقعی میں وہ سامنے والا انسان آپ کی باتوں سے جھنجھلائے گا نہیں اور وہ آپ کے کہنے سے کلمہ پڑھ سکتا ہے، آپ اس کی طبیعت کو جانتے ہوں گے، اس کی فطرت کو جانتے ہوں گے آپ، تو اس لیے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں نرمی کے ساتھ میں کہ آپ لا الہ الا اللہ کہیے۔ اس میں جو ہے
کافر نان مسلم غیر مسلم ہوتے ہیں اور مسلم سبھی برابر ہیں۔ اس سلسلے میں حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے پیارے چچا ابو طالب کی موت کے وقت میں ان کے پاس میں بیٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے چچا جان آپ ایک کلمہ پڑھ لیجئے، میں اس کے ذریعے سے اللہ کے سامنے میں دلیل پیش کروں گا، حجت کروں گا اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے اس کلمے کے ذریعے سے۔ ہو سکتا ہے کہ گناہوں کے بدلے میں انسان کو عذاب میں ڈالا جائے لیکن پھر وہاں سے نکال لیا جائے، کلمے کی بدولت وہ ایک نہ ایک دن جو ہے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے یا پھر غیر مسلمان ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قریب میں بیٹھ کر کیا کہا؟ کلمے کی تلقین کی۔ تو اگر آپ کسی ایسی میت پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انسان پہلے ماحول دیکھ لے، اس چیز کو سمجھ لے کہ کیا میرے لیے یہاں پر کہنا درست ہے، بہتر ہے۔ کیوں؟ اگر آپ کا کوئی دوست ہے، ان میں کوئی آپ کا دوست ہے تو پھر یہ آپ کو بھی فکر ہوگی نا کہ میرا یہ دوست جہنم کی آگ سے بچ جائے، تو آپ وہاں پر بیٹھ کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر چاہیں، لیکن ماحول دیکھ لیں اگر صحیح ہو تو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا، یا آپ یہ کہیں کہ ایک لڑکا تھا جو یہودی تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ تو جب وہ بیمار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ پیارے بیٹے تو کلمہ پڑھ لے، اسلام قبول کر لے۔ تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے کہا کہ محمد کی بات کو مان لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو نان مسلم تھے ان کے پاس میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی تلقین کی ہے۔ تو آپ کسی کی بھی میت پر جائے وہاں پر آپ کلمے کی تلقین کر سکتے ہیں، کلمہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس بات کو آپ سمجھ لیں تلقین کا مطلب زبردستی کہلوانا نہیں ہے، بلکہ ان کے سامنے جا کر آرام سے آپ کلمہ پڑھیں۔ اسی طرح سے میت جو ہے جب اس کی موت کا وقت قریب آئے یا پھر اس کی موت ہو جائے تو اس سلسلے میں حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث نمبر 925، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس آئے، یعنی ان کے شوہر ابو سلمہ کے پاس میں آئے، اور ان کی موت ہو چکی تھی، وہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا، ابو سلمہ کی آنکھوں کو بند کر دیا، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الروح اذا قبض تبعه البصر، کہ جب روح نکالی جاتی ہے، یعنی کسی کی جان نکالی جاتی ہے، روح ایک شے ہے، ایک چیز ہے، روح جب نکالی جاتی ہے، کسی کی جان نکالی جاتی ہے تو نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، یعنی آنکھ کے ذریعے سے انسان دیکھتا ہے کدھر سے اس کی روح نکلی، یعنی جس طرف اس کی روح جاتی ہے، یا آپ یہ کہیں کہ جدھر انسان کی آنکھیں اڑی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی روح ادھر ہی سے نکلی ہے۔ تو جب انسان کی روح نکلتی ہے تو وہ انسان دیکھتا ہے اور اسی کی طرف اس کی نظر رہتی ہے اور اس کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی میت کے پاس جائے، مرے ہوئے انسان کے پاس میں جائے، تو اس کی آنکھوں کو اگر کھلا ہوا دیکھے تو کیا کرے؟ اس کی آنکھوں کو بند کر دے، اس کی آنکھوں کو کھلا ہوا نہ چھوڑے بلکہ اس کی آنکھوں کو بند کر دے۔ اور انسان کی آنکھیں کیوں کھلتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی روح کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کی نگاہیں پیچھا کرتی ہے۔ روح کی پوری ایک دنیا ہے اور شروع سے لے کر روح کا پورا ایک واقعہ ہے، اور اس پر ایک الگ بیان ہو سکتا ہے روح کے معاملے میں، جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی موقع ہوا تو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اب اس کے بعد میں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو موت کے بعد میں آپ ایک بات یہ یاد رکھ لیں کہ میت کے سامنے رونا، زور سے چیخنا، چلانا، اور اپنے سینوں کو پھاڑنا، اپنے گلوں کو پھاڑنا، اور اسی طرح سے میت کے سامنے جو ہے غلط الفاظ نکالنا، مردے کے سامنے بیٹھ کر انسان جاہلیت کی باتیں کرے، یہ سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1297، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس منا، وہ آدمی ہم میں سے ہے ہی نہیں، من ضرب الخدود، جو اپنے گالوں پر تماچے مارے۔ موت کے بعد میں جب کوئی قریبی رشتہ دار مر جاتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ پھر اپنے گالوں کو مارنے لگتا ہے، اپنے سینوں کو پیٹنے لگتا ہے اور اپنے کپڑوں کو پھاڑنے لگتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا آدمی ہم میں سے ہے ہی نہیں جو اپنے گالوں پر تماچے مارے، گالوں کو پیٹے اور اپنے سینوں کو پھاڑے، سینوں کو چیرے اور زمانے جاہلیت کے الفاظ نکالے، یعنی کہ ایسے الفاظ جو کہ منع ہے، اس لیے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ہر انسان کو آنی ہے۔ زندگی اللہ کی نعمت تھی، وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت دے لی، کوئی انسان اس پر شکوہ شکایت نہیں کر سکتا۔
یا پھر کوئی انسان غلط الفاظ نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ یہ زندگی آپ کی کوئی جاگیر نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ نے دی تھی، اللہ نے لے لی۔ اب اس پر آپ غلط الفاظ نکالیں، آپ کا کوئی قریبی مر جائے تو پھر نعوذ باللہ آپ شکوے شکایت کرنے لگے۔ بہت سارے لوگ اللہ کے بارے میں غلط لفظ نکالنے لگتے ہیں، یہ بہت ہی غلط عادت ہے۔ انسان کے لیے چیخنا چلانا بالکل بھی منع ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو رو نہیں سکتے، آنسو بہا سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، تھوڑی سی آواز بھی نکل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن تیز آواز میں یا چیخنا چلانا منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور اس طرح سے کئی واقعات ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی، جب ان کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر سے کچھ ہٹ کر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا تھا، رو رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انسان کے دل میں محبت ہے، رحمت ہے، یہ وہی رحمت ہے جو اللہ نے ڈالی ہے، انسان کتنا بھی برداشت کرے، لیکن انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، تو آنسو نکلنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن انسان اس کی وجہ سے پھر کیا کرے، گلے پھاڑنے لگے اور چیخنے چلانے لگے تو اس کا جو ہے بہت زیادہ وبال پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موت کا جب وقت قریب آیا، یعنی شہادت جب ہوئی اور موت کا وقت جب بالکل قریب آ گیا، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، وہ رونے لگی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا اور تمام گھر والوں سے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، اس لیے کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت سختی کے ساتھ میں منع فرمایا ہے کہ کوئی انسان کسی کی موت پر روئے یا پھر کسی کی موت پر انسان کیا کرے، اپنے گلے کو پھاڑے، چیخے چلائے، یہ چیز منع ہے۔ معمولی آنسو آپ نکال سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے جو مر رہا ہے اور وہ اپنے گھر والوں کو اس بات کی وصیت نہیں کرتا ہے، اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ میرے مرنے کے بعد رونا نہیں، تو پھر اس کے بعد میں اگر گھر والے روتے ہیں تو پھر اس پر عذاب ہوتا ہے، اس پر عذاب ہوتا ہے، اس لیے کہ پہلے اس نے منع نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ شوقین ہوتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو میرے بعد میں لوگ روئے، میرے بعد میں لوگ خوب میرا نام لے لے کے چیخے چلائے، کچھ لوگ ایسے شوقین ہوتے ہیں، یہ بڑی غلط عادت ہے، اور اس کی وجہ سے ہم تو یہاں رو رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے، پر وہاں فرشتوں کے ذریعے سے ان کی پھر جو ہے ان پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ایک بات یہ سمجھ لیں کہ میت کو غسل دینے کا جو ہے وہ ثواب کیا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من غسل میتا فکتم عنہ غفر له 40 کبیرہ، کہ جس نے کسی مردے کو غسل دیا، نہایا، کسی مردے کو جس نے غسل دیا، تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد اس کے عیب کو چھپایا، یعنی کہ مردے کو غسل دے رہا تھا، اس کے اندر کوئی کمی دیکھ لی، اس کے بدن کے اندر کوئی عیب دیکھ لیا، اس کے بدن کے اندر اس کو اس نے چھپا لیا، تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غفر له 40 کبیرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے 40 کبیرہ گناہ، جو بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ کا کیا مطلب ہے، جیسے چوری کرنا، شراب پینا، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں، ایسے 40 بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف کس کا ثواب ہے؟ کسی مسلمان میت کو غسل دینے کا، صرف اتنا، صرف اس عمل کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام سماجی مذہب ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے جو سوسائٹی کو، سماج کو، معاشرے کو بالکل پاک اور صاف، اور سماج کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام نے صرف میت کو غسل دینے کا اتنا ثواب رکھا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں جو مستدرک حاکم کی روایت ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ کی جو شروط ہے صحت کے، اس کے مطابق ہے، حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا فکتم علیہ، جس نے کسی مردے کو غسل دیا، کسی میت کو غسل دیا اور پھر اس کو چھپایا، غفر له 40 مرۃ، کہ اللہ تبارک و تعالی 40 مرتبہ ایسے آدمی کی مغفرت فرماتا ہے، 40 مرتبہ ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی معاف کرتا ہے جو آدمی کسی مردے کو غسل دیتا ہے یا پھر کسی مردے کو نہاتا ہے۔ اور یہ اس میں ساتھ میں یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، ایک مسئلے کو آپ سمجھ لیں کہ شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے، جس طرح سے زندگی میں قائم رہتا ہے اس طرح سے مرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے، اور شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اور بیوی
اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث ہے، بیہقی شریف کی روایت ہے، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان فاطمہ اوصت ان یغسلها علی رضی اللہ عنہ، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی حضرت علی کے بارے میں، یہ وصیت کی تھی۔ وصیت سمجھتے ہیں نا، مرنے سے پہلے انسان کسی بات کا حکم دیتا ہے، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کو غسل کون دے؟ ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی غسل دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث اس سلسلے میں موجود ہے، اور یہ بہت طویل اس سلسلے میں روایتیں ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو غسل ان کی بیوی نے دیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ اگر آپ اس طرح سے سمجھیں کہ اگر کوئی رشتہ دار کسی میت کو غسل دے رہا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی بیٹی ہے یا پھر کوئی بیوی ہے اپنے شوہر کو غسل دے رہی ہے تو کیا وہ اس سے بہتر نہیں دے گی جو عام انسان کوئی انجان آدمی دے رہا ہے؟ کس محبت کے ساتھ میں وہ غسل دے گی، نہائے گی، آخری مرتبہ ودا کر رہی ہے اپنے شوہر کو تو محبت کے ساتھ میں غسل دے گی، ایک ایک جو گندگی ہے تمام گندگیوں کو صاف کر کے وہ غسل دے گی، وہ نہائے گی اپنے شوہر کو، تو یہ تو زیادہ بہتر بات ہوگی۔ اور اس سلسلے میں حدیث موجود ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر کوئی شوہر مر جاتا ہے تو پھر وہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں اور وہ حرام ہو جاتا ہے، یہ سب چیزیں بیان کی جاتی ہے۔ حدیث میں یہ ساری چیزیں کہیں بھی بیان نہیں ہوئی، کہیں بھی بیان نہیں ہوئی۔ اور اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ نبیوں کے بعد میں سب سے بہتر انسان کو غسل کس نے دیا؟ اس کی بیوی نے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ اگر ہمیں پہلے معلوم ہوتا تو ہم بیویاں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس آئے تو ان کے سر میں درد تھا، تو وہ بڑی پریشانی کی شکایت کر رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہنسی مذاق میں کہا کہ کیسا ہوگا جب تم مر جاؤ گی اور میں تمہیں غسل دوں گا، میں تمہیں کفن دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، جو بیویوں میں آپس میں ہنسی مذاق ہوتی ہے، شوہر بیوی میں، اس میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق میں بھی کوئی غلط بات نہیں نکالتے۔ ہنسی مذاق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت کے مطابق ہوتا ہے، اسلام کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اگر منع ہوتا شوہر کے لیے بیوی کو غسل دینا یا بیوی کے لیے شوہر کو غسل دینا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کبھی نہیں نکالتے۔ تو کوئی بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ غسل جو ہے، غسل دینے کے بعد میں غسل کا طریقہ بھی بتا تھا، لیکن ایک اہم مسئلہ جو ہے اس کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ضروری ہے۔ ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ انسان کی زندگی اور موت میں بہت سارے لوگ فرق کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسر عظم المیت ککسر حی، کہ مردے کی ہڈی کو توڑنا یہ اس کے زندے میں ہڈی توڑنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت ہر حالت میں رکھی ہے، بنی آدم کی عزت ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے مردہ ہو۔ اب کوئی آدمی مر گیا اور اس کے بارے میں لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اس کی تو موت ہو گئی، اب کوئی اجنبی عورت اس کو دیکھ سکتی ہے، تو دیکھیں اس سلسلے میں شریعت میں بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح سے اجنبی مرد کو دیکھنا، زندہ اجنبی مرد کو دیکھنا حرام ہے کسی عورت کے لیے، اجنبی عورت کے لیے، اسی طرح سے مردہ اجنبی مرد کو دیکھنا بھی کسی اجنبی عورت کے لیے حرام ہے، سراسر حرام ہے۔ اسلام کے اندر بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، کیسے لوگ ہیں جو بلا بلا کر عورتوں کو دکھاتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، میں کھل کر تھوڑی بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، برا لگے تو معافی چاہتا ہوں۔ ایک دیش میں، ہمارا پڑوسی دیش ہے، اس میں ایک آدمی پکڑا گیا، اس نے 70 مردہ عورتوں کے ساتھ میں زنا کیا تھا۔ اس کو پکڑا گیا، 70 مردہ عورتوں کے ساتھ میں زنا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی جوان عورت مر جاتی ہے اور کوئی اجنبی مرد اس کو چہرہ دیکھنے جاتا ہے، جوانی میں، زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، شیطان تو انسان کے ساتھ ہر وقت ہے، پتہ نہیں انسان شیطان کو کہاں تک بھٹکا کر لے جائے۔ انسان جب برائی کی طرف جاتا ہے، انسان جب گندگی کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، یہ جانور سے بھی انسان بدتر ہو جاتا ہے۔ اسلام نے بڑی حفاظت فرمائی ہے انسان کی۔ آپ جب مردے کو دیکھنے جائیں تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے لیے دیکھنا حلال ہے یا نہیں۔
حرام تو نہیں ہے، کوئی بھی عورت ہے اگر اس سے آپ کے لیے شادی کرنا جائز تھا تو آپ اس کی موت کے بعد میں اس کو نہیں دیکھ سکتے، چاہے چہرہ ہی دیکھنے کا معاملہ کیوں نہ ہو، نہیں دیکھ سکتے آپ، اور غسل دینے کا بھی معاملہ ہو، یہ تو بہت الگ چیز ہے، لیکن آپ مرنے کے بعد میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یا پھر کوئی مرد مر گیا ہے تو کوئی بھی اجنبی عورت اس مرد کو نہیں دیکھ سکتی، صاف طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، بالکل بھی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جس طرح سے انسان کی عزت، اس کی حرمت زندگی میں ہے، اسی طرح سے مرنے کے بعد بھی اس کی عزت اور اس کی حرمت باقی ہے۔ اس لیے آپ اللہ کے واسطے اس کام سے بچیں۔ لوگوں کو بلا بلا کر دکھانا، بڑے شوق سے لوگ اپنی بیویوں کو دکھاتے ہیں، ان کی بیوی مر گئی اور اجنبی مردوں کو بلا کر، دوستوں کو بلا کر اپنی بیوی کا چہرہ دکھا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے زنا کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ زنا کے قریب جانے کا کیا مطلب ہے؟ انسان ایسی چیزوں کو دیکھے جس کے ذریعے سے وہ زنا کے قریب جا سکتا ہے، اس کے اندر شہوت بھڑک سکتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں جن کی شہوت ختم ہو چکی ہے، ان کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غیر متبرجات بزینہ، کہ جو بوڑھی عورتیں ہیں جن کے اندر شہوت ختم ہو چکی ہے، وہ بوڑھی عورتیں اگر اس طرح سے پردہ نہ کرے جس طرح سے جوان عورتوں کے لیے، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ خوبصورت بن کے نہ دکھائے، وہ الگ ہے، لیکن اگر اس طرح سے پردہ نہیں کرتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو بوڑھی عورت جن کے اندر کوئی شہوت باقی نہیں، لیکن آج کے زمانے میں جس طرح سے برائی پھیل گئی ہے، اس کے حساب سے تو میری رائے یہ ہے کہ تمام اجنبی عورتوں کو دیکھنا بند کریں، چاہے وہ بوڑھی ہو یا جوان ہو، تاکہ وہ اس برائی کا خاتمہ ہو جو برائی ہمارے اندر پھیل گئی ہے۔ کس طرح سے لوگ بلا بلا کر دکھاتے ہیں۔ آپ کے اندر غیرت ہونی چاہیے، آپ کے اندر غیرت ہونی چاہیے، آپ کے اندر خودداری ہونی چاہیے، شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ اپنی بیویوں کا، اپنی بیٹیوں کا چہرہ اجنبی مردوں کو دکھا رہے ہیں۔ اس بیٹی کو کیسا محسوس ہوگا کہ میرے باپ نے زندگی بھر تو مجھے چھپا کر رکھا، میرا چہرہ کسی کو دیکھنے نہیں دیا، اور مرنے کے بعد میں میرے چہرے کو دکھا رہا ہے، وہ کیسا محسوس ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کیا تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے وصیت کی تھی کہ میری خواہش ہے کہ جس طرح سے زندگی میں میرا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا، میرے مرنے کے بعد بھی کوئی میرا چہرہ نہ دیکھے، اس لیے رات میں ہی مجھے دفن کر دینا۔ یہ وصیت تھی۔ آپ اس بات کو سمجھ لیجئے، اپنی بیٹیوں کی، اپنی بیویوں کی عزت کو اس کے مرنے کے بعد میں پامال مت کیجیے، اس کی عزت کو برباد مت کیجیے۔ اس عورت کے لیے بہت ہی زیادہ شرم اور حیا کی بات ہوگی، اور آپ کی غیرت، آپ کی خودداری یہ ہونی چاہیے، بے غیرت مت بنیے، بے حیا مت بنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا